السلام علیکم. کسی کو روتا ہوا دیکھ کے ہنسنا، خوش ہونا، مسکرانا انسانیت کے خلاف ہے، بھلے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. کسی ٹورنامنٹ میں، کسی میچ میں آپ نے کسی کو ہرا دیا اور وہ اپوزٹ ٹیم اگر رو رہی ہو تو ان کو دیکھ کے ہنسنا انسانیت کے خلاف ہے. بندے کا دل بھر آتا ہے کسی کو روتا ہوا دیکھ کے، کسی کو اداس دیکھ کے. لیکن ایک بات ہوئی کہ کسی اپنے کو روتا ہوا دیکھ کے زاروں قطار دل کو خوشی ہوئی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی میرے. وہ کیسے ہوا؟ کیا بات تھی وہ جس کی وجہ سے آج کل کسی کو نہ قیامت کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے ظاہر ہونا ہے ایک دن. وہ ڈر، وہ عاجزی، وہ رسپیکٹ، وہ ساری باتیں. تو اس قرآن اسٹڈی میں ایک ایسا ایٹماسفیئر، ایک ایسا ماحول بنا کہ قیامت کے دن کو لے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نظر رکھتے ہوئے یہ ساری ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا ہوا کہ ایک سسٹر نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. اور مجھے ان کا رونا دیکھ کے خوشی ہوئی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی پہ ہنسنا، وہ یہ دیکھ کے کہ اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہ عاجزی، وہ انکساری، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کے وہ سر کا نیچے جھک جانا، وہ ساری باتیں ان کے اندر وہ نظر آئیں. اور وہ کہ یہ چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کبھی بیٹھ کے تھوڑا غور و فکر کرے. تھوڑا قرآن میں جو ایسے آیتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی سے عاجزی، ان سے معافی، ان کا شکر، یہ ساری چیزیں. اور قیامت کے دن کا ڈر، وہ ایسا ڈر کہ انسان لرز اٹھے. اس قرآن اسٹڈی میں ہم ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ 73 میں آیت نمبر 16 اس طرح ہے کہ وہ ایسا ہولناک دن ہے کہ ایک جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے انفنٹ، اس کے جو بال ہیں وہ سفید ہو جائیں. وہ ایسا مطلب آپ سوچیں کہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو بال سفید ہو جاتے ہیں، سٹریس، عمر. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ، وہ دن ایسا خوفناک دن ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے رونا، تو وہ اچھا لگا کہ انسان کے دل میں آج بھی ہے وہ خوف. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. ماشاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ آج سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 96 سے اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی انگلش ہے اس کی ہیڈنگ ہے وی سینڈ موزز ود our signs and a profound authority. اس کی اردو ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور ایک واضح اختیار کے ساتھ بھیجا. پھر 97 ہے to Pharaoh and his elders, but they followed the command of Pharaoh and Pharaoh's command was not wise. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا حکم دانش مندانہ نہیں تھا. اور 98 ہے he will lead his people on the day of resurrection all the way to hell. What a miserable abode to live in. So وہ قیامت کے دن اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ابھی ہم لوگ یہ پڑھتے آ رہے ہیں مختلف پیغمبروں نبیوں کی کہانیاں، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ہمیں جو ملتا ہے ایک سیم پیٹرن مل رہا ہے کہ وہ کس طرح انسان جو ہے جب اس کے سامنے واضح ثبوت اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں تو حقیقت کو دیکھنے کے باوجود وہ اس بات پہ اٹل ہو جاتا ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہے، جو میرے آباء و اجداد نے مجھے دیا ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. ایون دو وہ خود بھی دیکھتا ہے، وہ اس میں اس کو جو غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کی جو ایگو وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ
کھلی آنکھوں سے اس کو سمجھ بھی رہا ہے، یہ بات صحیح بھی ہے، اس کے باوجود وہ سیم رستے پہ چلتا ہے. یہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. اور موسیٰ کی کہانی بھی آپ تھرو آؤٹ دا قرآن کئی جگہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ بہت ڈیٹیل میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور انٹرسٹنگلی یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو جتنی بھی کہانیاں ہم بھی جن پیغمبروں کی پڑھی ہیں صرف تھوڑا بہت ایسے جیسے کہ حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہم سیم ٹاپک پہ ہمارا فوکس رہے. اور فوکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش دلانے کی کوشش کریں کہ غور و فکر کرو اس بات پہ کہ حقیقت کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا جو نشانیاں ہمارے پاس آتی ہیں کس طرح ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے، کس طرح اس کو کوڈ جیسے ہوتا ہے اس کو ان لاک کر کے کیسے اللہ کی طرف آنا ہے. تو ہمارا اس مرکزی جو ہے پوائنٹ، اس سے ہمارا دھیان نہ ہٹے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس جو سمجھ میں آتا ہے کہ رفلی حوالہ ہی دیا ہے. اور موسیٰ اور نوح کو آپ دیکھ لیں، نوح جو ہے وہ 950 سال رہے، اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے. موسیٰ کی دیکھ لیں، اتنے میریکل دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک میریکل آف 19 ہے جس پہ لوگ اتنا اعتراض کرتے ہیں اور عجیب طریقے سے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ہر طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان ہی رہے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. اس میں آگے چل کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انشاءاللہ بات کروں گا، اگر آپ اس پہ غور کر سکے تو کوشش کیجیے گا. تو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تھا، پہلے 2 میریکلز دیکھے اور اس کو ایک پوری فل اتھارٹی کے ساتھ بھیجا تھا. لیکن اب دیکھ لیں کہ اگر وہ اس کی جو اتھارٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی پروفٹ ہونے کے حوالے سے، ایک نشانی کے حوالے سے، اور جو اس کے پاس جو ایک طرح سے ہم دیکھ لیں کہ جو پلیگز بھی ان کے اوپر آئے، کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کر کے ان پلیگز کو بھی ان سے ہٹایا، تو کس کے پاس اتھارٹی اب دیکھیں غور کریں زیادہ ہوگی، فرعون کے پاس یا پھر موسیٰ کے پاس؟ یہ ساری باتیں انہوں نے نظر انداز کی تھیں جو اس کے فرعون اور اس کے لوگ تھے. آپ اندازہ کریں، ذرا تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے غور کرے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 98 میں جو ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. امیجن کریں کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے. مطلب انسان کی سمجھ سے بال آتا رہے کہ آپ کے پاس، چلو آپ نے وہ جو 2 میریکل پہلے جو دیے، اور آپ نے سب سے اپنے ایکسپرٹ جادوگروں کو اپنی مرضی سے جو جا کے پورے ملک سے جگہ جگہ سے لے کے آئے، اور جب وہ سجدے میں گر گئے تو وہ تو ایکسپرٹ تھے اس فیلڈ میں، آپ نے اس کو میجیشین بولا، لیکن وہ سجدے میں گر گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. وہ مرنے تک کو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے فرعون، تم ہمیں بازو اور ٹانگ اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دو، ہم اس سے ظاہر سی بات ہے انسان کی ڈیتھ ہی ہو جائے گی. تو وہ اس پہ بھی راضی کہ بھئی تم جو بھی کرنا ہے کرو. لیکن ان کی اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا ان میجیشنس کو کہ وہ ان کے لیے بھی ایک نشانی تھی کہ دیکھو غور کرو کہ مطلب اس سے آگے اب کیا تم سمجھو گے کہ تم نے کہا کہ اے فرعون کی تو جادوگر ہے، یہ تمہاری ٹرک ہے، یہ وہ سارا بھی کراس کرنے کے بعد جب آپ پہ وہ پلیگز آنے شروع ہوئے، جو تو مطلب کہنا چاہیے کہ مصیبتیں آنی شروع ہوئیں کہ خون اور گرنا اور مینڈک، اور یہ آپ دیکھیں جو پہلا عمل ہوا ہوگا آپ نے اس پہ جا کے جب موسیٰ سے کہا ہوگا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اور وہ کیا اتفاق تھا کہ جیسے ہی موسیٰ نے دعا کی تو وہ چیزیں اس کے بعد مصیبت ختم ہو گئی. پھر دوسری مصیبت، پھر تیسری، 7 ایک کے بعد ایک. بندہ سوچے کہ اتنی واضح چیز مطلب یہ ہے انسان. اور ماشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اتنی واضح چیزیں، اتنی واضح میریکل آف 19 کے حوالے سے اتنا واضح ثبوت کہ اتفاق بھی نہیں ہو سکتا. میں نے وہ جو کتنی آڈز ہیں کہ آپ اس کو رینڈملی 1 سے 19 کو سلیکٹ کریں، آپ کو امپاسبل ہے کہ آپ کو اپنا چوزن نمبر ملے. آپ
آپ سلیکٹ کر لیں کوئی بھی نمبر 1 سے 19 تک، لائک سپوز آپ کہیں میرا سلیکٹڈ نمبر 12 ہے، آپ رینڈملی کوئی چیز گھمائیں اور وہ آپ کو کتنی بار وہ کا نمبر ملے گا، 1 آؤٹ آف 19۔ لیکن آپ دیکھیں پورا قرآن اکراس دا بورڈ ایک ایک ورڈ کوڈڈ اور پروٹیکٹڈ ہے اس میریکل سے۔ آئی مین اتنا کمپلیکس چیز، اور پھر انسان تو جتنا بھی آپ ٹائم کسی کو دے دو، جتنے بھی میریکل دے دو، یہ بات تو طے ہے کہ جس نے ریفیوز کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دس از ون آف دا گریٹ میریکل، کہ ایک بہت ہی عظیم الشان پروف ہے۔ تو بات ہمارے لیے، خیر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ماشاء اللہ، اگر ہم اس طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور 97 میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، باوجود اس کے کہ ابھی جیسے میں نے پوری وضاحت کی تھی، جس سرسری اس کو اگر اور ڈیپ میں جانا چاہیں تو یہ جو سارا معاملہ ہوا اس میں اور بڑے پیچیدگیاں چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے فرعون کو ترجیح دی، جو فرعون جو تمہاری بیماریوں کو بھی نہیں کچھ کر سکا، وہ فرعون جو جا کے موسیٰ کے پاس کہتا تھا کہ اے موسیٰ، ایک جگہ تو لکھا ہے کہ اس وقت بھی، اس پرابلم کے بیچ میں بھی وہ جا کے موسیٰ کو کہتا ہے کہ اے جادوگر، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ مصیبت ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ امین، تم ایسے شخص کی پیروی کرو گے یا ایسے شخص کی جو واضح پروف لکھے ہے؟ اور تم سے پہلے ہم نے یہ جتنے بھی نوح سے کہانیاں پڑھی ہیں، اور جیسے ہود کی کہانی آتی ہے، ہود کو کہتے ہیں کہ تم سے پہلے نوح کی قوم آ چکی ہے، پھر صالح کو کہتے ہیں کہ تم سے پہلے وہ آ چکے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد، اور ایک لاسٹ قرآن اسٹڈی میں تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے خیال شعیب ہیں ان سے کہتے ہیں، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ نوح اور یہ ساری جو واقع ہوئے ہیں یہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ مطلب یہ قریبی کی بات ہے۔ تو ان چیزوں کو سارے مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھیں یہ ہے انسان۔ اور پھر کہتے ہیں انہوں نے 99 پھر، لیکن یہ 98 میں دیکھیں کہ مطلب کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ قیامت کے دن وہ ان کا لیڈر بن کے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ تم نے اسی لیڈر کو مانا تھا نا، تو پھر اسی لیڈر کے پیچھے تم گھسیٹتے ہوئے تمہیں وہ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ I mean just imagine کیا ذلت کا مقام ہوگا کہ جس بندے، جس کے پیچھے تم نے جو ترجیح دی، جس کو تم نے اس کے سٹیٹس کو فالو کیا، ایک اپنے جو آپ کا حقیقی خدا تھا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے سب کچھ آپ کو دیا، اس کو چھوڑ کے آپ نے ایک ایسے شخص کی پیروی کی، اب وہی شخص تمہیں لے کے جائے گا دوزخ میں۔ اگر آپ اس کو انالائز کریں، الفاظ بیان نہیں کر سکتے، یہ جو ماجرا قیامت کے دن ہو رہا ہوگا، کس لیول کی بے عزتی اور ان کے اوپر طاری ہوگی کہ، اور ہو سکتا ہے موسیٰ کھڑے ہو کے وہاں یہ منظر دیکھ رہے ہوں کہ جاؤ پھر تم اسی کے پیچھے جاؤ۔ جسٹ امیجن کتنا ان کو بے عزت کا مقام ہوگا وہاں پہ۔ پھر 99 میں کہتے ہیں کہ they have incurred condemnation in this life as well as on the day of resurrection. What a miserable path to follow. انہوں نے اس زندگی میں ذلت کمائی، اور اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی کیا ہی برا راستہ ہے جس پر وہ چلے۔ تو زندگی میں جسٹ امیجن، آپ زندگی میں چاہتے کیا ہو؟ ایون چلو آخرت کو بھول جاؤ، جنت دوزخ کو بھول جاؤ، ایٹ لیسٹ انسان یہ تو سوچے کہ میں جس پاتھ کو فالو کر رہا، کیا آیا وہ دنیا میں مجھے کوئی فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں۔ یہ لوگ جو اتنا پاگلوں کی طرح فرعون کو کوئی سپورٹ کرتے رہے، باوجود اس کے کہ اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود، تو انہوں نے کیا زندگی میں ان کو رسوائی برداشت کرنی، مطلب کمائی انہوں نے۔ سیم پیٹرن آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ابھی قوموں کا ذکر کیا، جب انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، یہ جو لوط کی کہانی ہے، ان کے اوپر جو پتھروں کی جو بارش ہوئی ہے، تو اس میں ایک غور کر رہا تھا کہ آج کل جیسے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کرتے ہیں، جیسے ایک خاص بیماری کے ذریعے کہ جو اس کام میں پڑتا ہے وہ جا کے، جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایک تو اب انسان گولی چلاتا ہے وہ تو سیدھی جاتی ہے، یا پتھر کسی کو مارو، ایک جو ہوتا ہے جو ایک میزائل ہو جاتا ہے فالو کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو۔ تو آپ دیکھیں وہ پتھر ہو سکتا ہے جیسے وہ جب یہ جین وغیرہ، یہ جو ان کو جو جس لمٹ سے وہ باہر نہیں جا سکتے آسمان کے، پھر جب اس کو کراس کرتے ہیں تو ایک پروجیکٹائل ان کی طرف فائر کیا جاتا ہے، وہ جو جیسے آج کل کے ریڈار میسائل ہوتے ہیں، جا کے ٹارگٹ کے اوپر گھومتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آسمان سے ایسے پتھر ہوں جو آ کے سیدھا ان کو آ کے لگے ہوں، یا کچھ بھی ایسی بات۔
اور اسی طرح آج کل جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ پن پوائنٹ ان کو اوپر مصیبت آتی ہے. کوئی بھی بیسیکلی آپ چیز لے لیں اس کے حوالے سے. تو انسان یہ سوچے کہ میرے کو فائدہ پھر کس چیز میں ہے. جس راستے پہ میں چل رہا ہوں کیا اس میں مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے. یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے. اور اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی جو ان کو اوپر دنیا میں آپ کسی کو کچھ ذرا سی بات کر دیں کیسے وہ مطلب غصے میں آ جاتا ہے, اس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم سے ہٹ جاتی ہے اور اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی, چاہے وہ کسی لیول کی بھی ہو. اور یہ جو دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, یہ جو ذلت ہے یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آ رہی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اور آپ اندازہ لگا بھی نہیں سکتے ہم خیر کہ اس کا کیا مقام ہوگا. جسٹ امیجن دیٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہی برا رستہ ہے جس پر وہ چلے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کہانیاں بیان کی ہیں اور یہاں پہ آ کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے ان پیغمبروں کی کہانی کا. اور آگے آپ دیکھیں مزے کی بات کیسے کیسے بات چلتی ہے. بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ جب ہم ماشاء اللہ پہلے قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ میں سوئچ کرتے ہیں, اور ہمیں اس وقت وہ کنیکشن نظر بھی نہیں آتا تھا کہ کیوں ایسا ہے, کیوں یہ کیوں ہے. لیکن ماشاء اللہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ آتے ہیں اور اللہ کو اپنا خالق مان کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کے اور صرف قرآن کو لے کے چلتے ہیں, اور جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو کھولتے ہیں, ہمیں ایلیویٹ کرتے ہیں ہمارے, تو ہمیں پھر وہ چیزیں آیتیں وہ جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم تفسیریں کھول کے دیکھتے تھے تب بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب. لیکن اگر ہم اللہ کو خالص مخلص مان لیں تو کس طرح ہمیں وہ قرآن کی آیتیں ہمارے دماغ میں کیسے آتی چلی جاتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں مزے کی بات, ہیڈنگ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیسنز to be learned. This is a news from the past communities that we narrate to you. Some are still standing and some have vanished. سیکھنے کے لیے سبق, یہ پچھلی قوموں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں, ان میں سے کچھ ابھی بھی کھڑے ہیں اور کچھ غائب ہو گئے ہیں. We never wronged them, they wronged their own souls. Their gods whom they invoked beside God could not help them in the least when the judgment of your Lord came. In fact, they only ensured their doom. ہم نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کے ساتھ پکارتے تھے ان کی ذرا بھی مدد نہ کر سکے. جب تمہارے رب کا فیصلہ آیا در حقیقت انہوں نے صرف اپنی تباہی کو یقینی بنایا. اور تو اب یہ دیکھیں لیسنس ٹو بی لرن. یہ پچھلی قوموں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں. کیوں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بندہ اس پہ بات پہ غور کرے. یہ بات جو ہے تھوڑی دیر بندہ بات کے غور کرے کہ مطلب یہ کوئی ہم لوگ جیسے اسکول کالجز میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ہسٹری, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. وہ ایک جو معاملہ ہوا, کہاں جنگیں چھڑیں اور کہاں یہ ہوا وہ ہوا, وہ تو صرف ایک سمجھنے کے لیے بات تھی کہ بھئی ہاں ہسٹری میں یہ واقع. لیکن یہ ڈیفرنٹ ہسٹری ہے, یہ ہماری اپنی ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ہم اپنی لائف کی وہ بایوگرافی پڑھ رہے ہیں بیسکلی, کہ یہ ہم ان کی کہانی نہیں پڑھ رہے, موسیٰ یا خود صالح شعیب کسی کی, یہ ہم اپنی کہانی پڑھ رہے ہیں بیسکلی. یہ بیسکلی ہسٹری بھی نہیں ہے, یہ پریزنٹ ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ پریزنٹ ہے, اینڈ یہ فیوچر ہے انٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اس کو ہم اور ہمارے رب ہمیں صرف اور صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیں کہ میں کہاں پہ فٹ ہوتا ہوں. یہ جو ایک کے بعد ایک سیم پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے, سیم پیٹرن, اور پھر بھی ہم اس کو اگر اس پہ میں کسی سے بھی 2 دن پہلے بات کر رہا تھا, یہی میں نے حوالے دیے, اور اس محفل میں کسی کے کان میں جون تک نہیں رینگی کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے اس معاملے میں فٹ ہوتے ہیں. میں نے ان سے لوگوں سے مخاطب ماشاء اللہ
ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ہمارے پہ جو کہنا چاہیے کہ ہم پہ فرض کہہ لیں یا ہم پہ لازم ہے، جو ہم پہ بہت ہی امپورٹنٹ لازم کہ ہم ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے اس کتاب کی اسٹڈی کریں. تو کسی نے کہا یا یہ کتاب تو سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے کہا پھر کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں قرآن؟ استغفر اللہ، سورہ 54 میں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں علم القرآن، میں قرآن سکھانے والا ہوں، ٹیچر ہیں ہمارے. تو یہ سب کیا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص چونک گیا اور کہتا کہ ویسے آپ نے بات تو صحیح کی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن آسان کر دیا، پھر یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ قرآن مشکل ہے؟ تو یہ ساری باتیں غور کرنے کی. تو یہاں پہ میں یہ بات پہ ایکسٹریملی، آپ ذرا بیٹھ کے اس بات پہ غور کیجیے گا. یہ ہے پیٹرن. میسج آتا ہے ٹھیک ہے، تو لیٹس سے 95% جو ہیں وہ اس کو ڈینائی کر، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، 5% اس کو مان لیتے ہیں. یہ ہے سلسلہ، یہ چلتا ہے. اور جو 95% ہیں وہ جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، ٹھیک ہے. اور جو 5% بلیو کرتے ہیں میسنجر کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں سکسیزفل. یہ ہے سسٹم جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں اسی پہ مطلب ماشاء اللہ غور کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے. میسج آیا اور زیادہ تر لوگ انکار ہی کریں گے. یہ ہو کے رہے گا. یہ جو بھی اس میں، میں ابھی سوری میں پوائنٹ بھول رہا ہوں، بہت ہی اس میں ایک گہرا پوائنٹ تھا جو کہ یہ جو اس میں جو اللہ تعالیٰ کا میسج آتا ہے زیادہ تر لوگ اس کو انکار ہی کریں گے. تو آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں، اور بات جو ہے ہمیں جو نظر آتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں، اور جو انکار کر رہے ہیں وہ ہو کے ہی رہے گا. یہ ہونا تھا. یہ جو پوائنٹ اگر اس پہ آپ سمجھ لینا کہ یہ بہت ہی جیسے جو ہسٹری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ وہ سسٹم ہو کے رہے گا. جو دنیا میں دیکھ رہا ہوں یہ ہونا ہی ہے. یہ ہے سیڈ ریالٹی. یہ آج کل کی قوم کوئی، آپ دیکھیں کہ جو پروفٹ محمد کے جانے کے بعد کوئی، کیا شیطان نے گیو اپ کر دیا تھا کہ میں اب قرآن آ گیا آج کے بعد میری توبہ؟ اس نے کیا توبہ کر لی تھی؟ نہیں. اس نے اپنے حساب سے دیکھا کہ اب جو ہے یہ اس سے آگے کیسے لوگوں کو رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. شروع میں جب ان کے آنے کے بعد جو لوگ ایمان لائے، اس اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پہ بڑی رحمتیں نازل کیں، وہی جیسے نوح کی کہانی ہے. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے وہ کام کرنا تھا، اور کیسے کیسے انسان کو اسلام میں تفرقے ڈال کے اور اس میں شرک کیسے. تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا کہ ہمارے اندر وہ شرک کہاں سے آیا، وہ کیسے ہمارے اندر شرک پڑا. تو یہ سب ہونا تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے مذہب کے اندر وہ چیز پیور رہتی ہے. انسان کو جو ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں سے اس کو اپنے وہاں سے نکلنا ہے ڈیٹیچ کر کے. اور اگر وہ صرف اسی میں پڑا رہ گیا تو پھر پھر وہیں کا ہو کے رہ جائے گا. تو یہ ہے اس میں سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا. تو میسج آنا، اس کے اندر ملاوٹ ہونا یہ لازم ہے. ورنہ وہ جو میں ماشاء اللہ اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کو 10 سوال دینے ہو کویشچن، اور ہر کویشچن کے 4 ملٹیپل آنسرز ہوں جس میں سے ایک ملٹیپل چوائس ہو، ایک صحیح ہو، تو اگر آپ نے وہ 3 رانگ آنسر لکھے ہی نہیں تو پھر اس کا وہ دماغ کیسے یوز کرے گا اپنا؟ وہ کیسے ایک آپشن کو پڑھے گا؟ کیسے وہ اس کو بکس میں سے پڑھ کے پھر رائٹ آنسر کو کلک کرے گا؟ پھر ہی تو اس کا دماغ اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہ نیگیٹیوٹی از پارٹ آف دا ریلیجن. یہ ہو کے رہے گا. ورنہ اس کے بغیر اگر آپ کسی کو 10 سوال دو اور ملٹیپل چوائس ہو، چار آنسر ہوں ہر ایک کے، اور اب 4 کے بجائے اس کو بولو کہ ایسے کرتے ہیں ہم جو 3 رانگ آنسر ہے وہ ہٹا ہی دیتے ہیں، رائٹ آنسر ہی چھوڑ دیتے ہیں. کویشچن نمبر 1 کا آنسر ہے بی، کویشچن نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہے ڈی. تو پھر ٹیسٹ کہاں گیا؟ اس کی جڑ میں آپ کو پہنچنا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے میرا
جس مذہب میں پیدا ہوا ہوں وہ مجھے ٹھیک ہی ملے گا، کیونکہ ہم آئے ہی اس مقصد سے ہیں دنیا میں. یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ. ہم سمجھتے رہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دا بیسٹ ہے اور یہی ہے سچا رستہ اور یہی لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے. پھر بھائی اس مذہب کے اندر بھی تو 72 فرقے بنے ہوئے ہیں، تو کون سا ٹھیک ہے؟ جس غور کریں آپ اس بات پہ بھی. خالص جو مذہب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں فرماتے ہیں سبمیشن ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی خالص فرما برداری، ہر شرک سے بالا تر ہو کے کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو، کوئی چیز ہو، کوئی پہاڑ ہو، سورج ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، یا کوئی سورس ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی کتاب ہو جس کے اندر کسی نے بنا دی ہے خود سے کہ بھئی یہ بھی مذہب کا حصہ ہے، یہ بھی مذہب کا حصہ ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں بدعت ہے، وہ ہے بہت حرام ہے. تو بدعت کیا ہے؟ کسی نے کوئی اللہ تعالیٰ کا قانون بنا دیا. بھئی جن ہم اصولوں کو، جن کتابوں کو فالو کرتے ہیں ان کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہے، کوئی پروف ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی چیز کو فالو کر سکتے ہیں جس کے پیچھے کوئی پروف ہی نہ ہو؟ کوئی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں پروف دو، بس کہتے ہیں یہ ہے. جس نے اس کا انکار بھی کیا تو وہ کافر ہو گیا. مطلب کوشچن بھی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک. تو یہ میں آنیسٹلی وہ پوائنٹ بھول گیا. میرے کو تھا کہ وہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہو کے رہے گا، اس کے ساتھ شرک کا نیگیٹیوٹی کریٹ ہو کی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ یہی پوائنٹ تھا کہ 95 یا اس سے زیادہ % لوگ نہ بھی مانیں گے بھی نہیں. یہ بھی آپ اس کے اندر آپ فٹ کر لیں کہ شرک اور یہ سارا کچھ ہوگا، زیادہ تر لوگ نہیں بھی مانیں گے، اور یہی ہے فیکٹ اس دنیا کا، اور یہی چلتا رہے گا بیسکلی، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. تو پھر اس کے بعد آتی ہے 101 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. مطلب وہ تو آپ کے اوپر سپوز کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی موویز وغیرہ میں کسی پہ کوئی بندہ ظلم کر رہا تو وہ کہتا ہے مجھ پہ ہیو اے مرسی آن می، مجھ پہ رحم کرو، مجھے ایسی سزا مت دو. تو مرسی کیا ہے؟ رحم. اب کہ مجھ پہ ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. وہ تو ان کا تو یہ ٹائٹل ہے کہ وہ موسٹ مرسیفل، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل. تو ہو نہیں سکتا. تو وہ انہوں نے یہ جو اتنی رحمتیں ہم پہ نازل کی ہیں، اتنی رحمتیں بھیجی انہوں نے موسیٰ اور فرعون اور اس کی قوم کے پاس، وہ کیا تھی؟ وہ رحمتیں ہی تھیں. اتنے واضح ثبوت دے کے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے وہ رحمت تھی. انہوں نے رحمت کو ٹھکرا کے خود سوچ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں اس کے پیچھے لگیں گے. اس کے پاس کیا تھا سوائے دولت یا پاور کے؟ وہ بھی ٹیمپریری. کیا وہ بھول گئے کہ اس سے پہلے جو فرعون آئے تھے، فرعون جو ہے وہ ایک طرح سے کنگ کو کہتے ہیں جو کہ اس وقت کا پریزنٹ کنگ تھا، اس سے پہلے جو فرعون گزرے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے؟ تو کیا اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود، تو یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ہم نے کبھی ان پہ ظلم نہیں کیا. انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور آج کل بھی جو انسان ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور وہ اس سے باخبر ہے. حالانکہ سوچنا چاہے تو وہ اس کی جڑ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ خود ہی آنکھیں بند کر کے، خود ہی اس سے نظریں چرا کے، جیسے وہ کبوتر ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بلی چلی گئی ہے. ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کے ساتھ پکارتے تھے. تو اینی ون اگر ہم اللہ کے ساتھ اس کو کسی لیول پہ بھی شریک کریں گے، یہ بات تو طے ہے کہ شرک کی کوئی معافی ہی نہیں ہے. یہ تو سب، وہ اتنے غفور الرحیم ہیں، مرسی ان کا ٹائٹل ہے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ یہ لا بنا دیا کہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی اس کو اسٹرانگ ورڈ میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اتنی شدید سیریس اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لیا ہے کہ ان کو شرک کو لے کے وہ بہت ہی سیریس ہے ہمارے رب، بہت ہی سیریس. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے چلو چھوڑ دیں گے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں باقی ساری گناہ بندے کے ویسے ہی معاف کر دوں اگر اس نے زندگی میں شرک نہ کیا. اس نے اللہ کے ساتھ، ایک بندہ ہے سپوز کسی گاؤں میں رہتا ہے،
اس نے کبھی شرک ہی نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی عبادت کی نہ کچھ، لیکن اس نے کہا میرا رب ایک ہے، بات ختم. تو ایسا شخص جس نے کوئی پازیٹیو پوائنٹس نہ کمائے ہوں لیکن ساتھ میں گناہ کیے ہوں، تو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہمیں اگزامپل دے دیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ساری گناہ ویسے ہی معاف کر دیں کہ اگر کسی نے رب کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ کھڑا نہ کیا ہو. ہماری تو کانٹیکٹ ریٹ جو ہے وہ تو خالص اللہ تعالیٰ سے ذاتی ذاتی تعلق ہے. اس کے اندر ہم کیسے کسی کو پکار سکتے ہیں؟ سوچے ذرا، کیسے؟ سوچے ذرا انسان ٹھنڈے دماغ میں. وہ تو ایسا پرسنل انویٹیشن ہے ہمیں 5 دفعہ دن میں ہمارے رب کی طرف سے. ابھی وہی جو میں بات بتا رہا، کسی نے کہا کہ بھئی تو حدیث میں صلات کا طریقہ نہیں ہے تو تم کیسے، ہمیں تو وہ چاہیے کسی نے کہا. تو بھئی وضو کا تو طریقہ ہے نا، پہلے وہ تو اپنا کے دکھاؤ. وضو کا تو باقاعدہ ایک سٹیپ اللہ نے دیے، اس کی جو ماڈریٹ ٹون وہ دیے، اور جو ٹائمنگ اور یہ چیزیں وہ جو ہے وہ تو کر کے دکھاؤ. جب وہی نہیں کرنا تو بعد میں کہہ دینا کہ بھئی وہ تو ہے نہیں، ہمیں دوسری جگہ سے آپ کو کوئی، آپ کا امپلائر یا آپ کا باس آپ کو انسٹرکشن بھیجے اور اس میں ایک چیز مسنگ ہو، باقی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، آپ باس کو بولو بھائی آپ نے پوری وہ ڈیٹیل نہیں بھیجی تو ہم نے تو دوسری کتاب کو فالو کیا اور اسی سے ہم نے سارا سب کچھ ہم نے وہیں سے اٹھایا، ہم نے وضو تک وہاں سے اٹھایا. آپ اس کا اندازہ لگا کے دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ ہم نے وضو ہی چھوڑ دیا قرآن سے. بھئی اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے تو ہم وضو بھی اسی بک سے لیں گے جس کے اندر سب کچھ لکھا، اور اس بک میں بھی صلات کا طریقہ نہیں ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہیں کوئی ڈیٹیل میں کوئی پیٹرن نہیں ہے، بس یہ کہ لوگوں نے سنا ہے، بس وہ اس میں ہے، بس اسی کو لے کے چل رہے ہیں. کوئی کسی کے پاس وقت نہیں ہے جا کے اس پہ ذرا ریسرچ ہی کر کے دیکھے کہ اس میں بھی نہیں ہے. ویسے تو بس ایسے چھوٹے موٹے پارٹس میں لکھا ہوا ہے، یہ ایسے وہ ایسے، کوئی فل ڈیٹیل میں نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا عذاب دردناک اور تباہ کن ہوگا. یہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں جیسے انگلش میں لکھا ہوا ہے انڈیڈ، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب آپ خود ہی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سورہ 11 کو بہت تحمل کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، اس میں کیا چل کیا رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق ہے ہمارے لیے. پھر 103 میں ہے کہ this should be a lesson for those who fear the retribution of the hereafter. That is the day when all people will be summoned, a day to be witnessed. یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو آخرت کے لیے آخرت سے ڈرتے ہیں. وہ ایک ایسا دن ہے جب تمام لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک ایسا دن جس کا سب مشاہدہ کریں گے. تو یہ ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے سبق ہمارے لیے. ہم اس پہ غور کریں یا نہیں کریں. جو آخرت سے ڈرتا ہے، بندہ ویسے ہی سوچے کہ میں آخرت کے بارے میں سوچتا بھی ہوں کہ نہیں. دن میں ہمیں کتنی بار آخرت کا خیال آتا ہے؟ کیا ہم نے ہمارے دل میں کچھ ہے، خیال بھی ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ آنیسٹلی ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہوگا. جو لوگ غفلت میں سنتے بھی نہیں ہیں، جیسے میں نے بات کی کہ میں نے جب لوگوں کو ذرا کنیکشن بتایا، کسی محفل میں بیٹھا تو میں نے کنیکشن بتایا، دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ نوح، ہود، صالح، اور ایک کے بعد ایک، یا اس میں آپ کو پیٹرن آپ فالو کریں. تو کسی نے سوال تک نہیں پوچھا، کوئی ایکسپریشن نظر نہیں آیا. تو اگر آپ کے اندر وہ ہنگر ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے؟ یہ تو ہمارا فری ول کا ڈیسیجن ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر ایک کو سچا اللہ تعالیٰ کی پرہیزگار بنا دیں، لیکن وہ جو ہمیں اندر سے خود سے لے کے آنی، جب وہ ہمارے اندر وہ طلب ہی نہیں ہے تو یہی تو طلب ہمیں اندر اویک کرنی ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم بیٹھ کے قرآن کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے، اس کو ترجمے سے پڑھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس پہ پونڈر کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ حقیقت میں ہے کیا. تبھی تو ہمارے اندر وہ چیز اویک ہوگی. ورنہ جب ہم کسی چیز کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کیسے اس کا آئے گا؟ سننے سے لیکچر 1000 سن لو، جب تک اس پہ ہم غور و فکر عمل نہیں کریں گے تو ایکشن، نالج وداؤٹ ایکشن از نتھنگ. نالج کہتے ہیں نا، نالج از پاور، کہ جو علم ہے وہ اس میں بڑی طاقت ہے. لیکن پھر آگے سیکنڈ سینٹنس ہم بھول جاتے ہیں، اگلا سینٹنس آتا ہے نالج وداؤٹ ایکشن از یوز لیس. تو ہمارے پاس نالج تو ہے قرآن اتنا بھائی، لیکن اگر ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر، اور وہ جو دن ہے
وہ دن جو ہے وہ ہم کسی اے آئی کمپیوٹر کو بھی اگر قرآن سے بولیں کہ بھئی کوئی خوفناک منظر بنا کے دکھاؤ قیامت کے دن کا، وہ بھی اس سے قاصر ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل دیتے ہیں سورہ حج کے اندر، شروع میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک منظر کھینچ رہے ہیں کہ ایک بچہ نیو بورن کے بال سفید ہو جائیں۔ دنیا میں انسان آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ 40-45 تک کے ہوتے ہیں، ان کے سر کے بال کالے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، سٹریس فری لائف۔ لیکن کچھ لوگ جو بہت سٹریس میں ہوتے ہیں، 35-30 سال کی عمر میں ان کے بال سفید ہونا شروع، تو یہ سٹریس ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتی ہے۔ تو اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک ہے کہ ایک انفنٹ کے بال سفید ہو جائیں گے۔ نیا بچہ جو پیدا ہو، جس کے تو ابھی پوری جوانی بھی نہیں آئی، اس کا تو اندر سے پورا وہ اس کا جو کہنا چاہیے اس کے بایولوجی اندر کی ہے وہ پوری فل پاور میں چل رہی ہے، وہ تک اس کے بال سفید ہو جائیں، یہ ہے قیامت کا دن۔ اب اس کو بیٹھ کے آپ ڈائجسٹ کریں اس کو، اب اس بات کو، یہ کتنی خوفناک بات ہو سکتی ہے۔ اب ایک ایگزامپل دیکھ، ہم دنیا کے کوئی معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو پھر ایکسپلین کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ورڈ نہیں ہوتے، تو ہم کوئی ایگزامپل یوز کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، تاکہ بندے کو سمجھ میں آئے کہ وہ بات کتنی گہری ہے۔ تو یہاں رب العالمین بتا رہے ہیں قیامت کا دن ایسا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں بتاتے ہیں قیامت کے حوالے سے کہ وہ کتنا ہولناک دن ہے۔ ہمارے تو سر کے اوپر وہ کوئی تھنڈر سٹارم میں وہ گرج ہو، بہت ہمارا مطلب دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بہت زور سے دھماکہ ہو، بجلی گرجے۔ تو 104 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وی ہیو اپوائنٹڈ اے اسپیسیفک ٹائم فار اٹ ٹو ٹیک پلیس، ہم نے اس کو ہونے کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ میسنجر آف دا کاوننٹ اور میریکل آف 19 سے آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایگزیکٹلی دا ڈے آف ججمنٹ کب ہوگا، جو کہ دونوں سال جو ہے لونر اور سولر مین ملٹیپل آف 19 ہیں۔ آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سب چیزیں کنیکشن ایک کے بعد ایک کہ وہ تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً رفلی 200+ سال تک کا واقعہ ہے۔ تو 105 ہے the day it comes to pass no soul will utter a single word except in accordance with his will, some will be miserable and some will be happy۔ جس دن ایسا ہو جائے گا کوئی جان اس کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی نہ بول سکے گی، کچھ غمگین ہوں گے اور کچھ خوش ہوں گے۔ تو جو ہیں کچھ غمگین ہوں گے، کچھ خوش ہوں گے، کیا ہی لکی وہ ہوں گے جو خوش ہوں گے اس دن، ان کو ان کا جو رزلٹ ملے گا تو اس میں جو لکھا ہوگا اس کے حساب سے ان کو، خیر جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کو رزلٹ بیسیکلی مل جاتا ہے اسی وقت، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ لیکن اس وقت نیچرلی آپ دیکھیں گے دنیا میں جو لوگ خالص اللہ کی عبادت کا پرچار کرتے تھے، ان کو جو مذاق اڑایا جاتا تھا، نوح کی قوم بھی کھڑی ہوگی، ہود کی قوم بھی کھڑی ہوگی، صالح کی قوم بھی کھڑی ہوگی، موسیٰ، فرعون بھی کھڑا ہوگا، اور پھر جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور سارا منظر خود اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوگا۔ ٹو دا پوائنٹ میسنجر آف دا کاوننٹ کہتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہو اور شرک نہیں کرتے، تو وہ ایک جیسے انسان چھوٹا بچہ آتا ہے تو وہ گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے، سائز اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ جتنا بندی کی زندگی ہے وہ نشو و نما پاتی رہتی ہے۔ تو اس دن آپ لوگوں کے سائز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ ایک چھوٹا سا مطلب کوئی جانور ہے اور کوئی بہت ہی، جیسے سمندر میں آپ دیکھ لیں ایک ویل ہے اور سمندر کی چھوٹی سی کوئی مچھلی ہے سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہو، تو اس سے آپ تھوڑا سا انسان ریفرنس لے سکتا ہے۔ لیکن اس دن کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ سے ہم کسی وقت بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں، جب سورہ 2 میں آتا ہے کہ جب میرے لوگ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی باتیں سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اور اس طرح کا ریفرنس ہمیں تھرو آؤٹ دا قرآن ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ رسپانس کرتے ہیں، گاڈ رسپانس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سنتے ہیں، ہمیں اجازت ہے بولنے کی، آج جتنا مرضی ہم بولیں، آج اجازت ہے۔ لیکن اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں بولنے کی۔ تو اپنے آپ کو لکی فیل کریں کہ جب تک ہماری دل کی دھڑکن چل رہی ہے ہمیں بولنے کی اجازت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا کہ ہم جو
صلات میں کانٹیکٹ پریئر میں ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس دن تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی. آج ہمارے پاس جب آپ کانٹیکٹ پریئر نیکسٹ ٹائم سٹارٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں سوچیے گا, اگر ہم قرآن کے حوالے سے قرآن صلات پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے وضو ہی غلط کر دیا تو ہمارا تو وضو ہی نہیں ہوا, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کانٹیکٹ پریئر میں اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن بلٹ ہی نہیں ہوا. آپ نے وائی فائی کا پاسورڈ ہی غلط ڈال دیا تو ہمارا انٹرنیٹ سے کنیکشن کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پاسورڈ دیا ہے کہ یہ پاسورڈ ڈالو تو تمہارا وائی فائی سے, جو اللہ تعالیٰ کا وائی فائی سے کنیکشن ہوگا, دین وی آر ٹاکنگ ٹو گاڈ. تو لیکن اگر ہم اللہ کے ایگزیکٹلی وضو کے طریقے اور جو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس کو چلیں گے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے نماز کے اندر کہ اس وقت مجھے بولنے کی اجازت ہے اور میرے رب سن رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں میری. میں جب کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, وہ سن رہے ہیں کہ میرا. اس دن تو قیامت کے دن تو لوگ سجدے میں گر کے روئیں گے بھی تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس دن تو بندہ رو رو کے کہے گا کہ آپ کا تو لقب ہی رحمان ہے, رحیم ہے, غفور الرحیم ہے آپ, یا اللہ رحم کر دیں, یا اللہ رحم کر دیں. آنیسٹلی دیر از نو forgiveness, اینڈ آف ڈسکشن آن دیٹ ڈے, کہ کوئی ہے ہی نہیں, سلسلہ ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی چکا دینے والی بات ہے کہ ہمیں تو یہ تو ہوتا ہے نا, جب بندہ گھبرایا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے تو وہ چل نہیں رہا ہوتا, وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. آپ کے پیچھے کوئی جانور وحشی لگ جائے تو انسان چل نہیں رہا ہوتا, وحشی جانور لگ جائے تو بندہ اپنی ہر کوشش کر کے بھاگتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہماری وہ کیفیت ہونی چاہیے اس وقت کہ کاش کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شرک کی حالت میں موت ہو جائے. تو 106 میں ایز فار دا miserable ones they will be in hell wherein they sigh and wail. جہاں تک بدبختوں کا تعلق ہے وہ جہنم میں ہوں گے, اور جہاں وہ آپس میں بھریں گے اور فریاد کریں گے. تو موت پہ جو ہے نا, ایکچولی جو لائف جو ہے نا وہ کنٹینیو چلتی رہے گی. لائف کا کوئی اینڈ نہیں ہے, زندگی چلتی رہے گی. کوئی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا, زندگی ختم نہیں ہوگی. کہ دوزخ میں تو لوگ فریاد کریں گے یا اللہ, مطلب یہ ان کی امپلورنگ ہے کہ ہمیں موت آ جائے. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو شدید درد کا شکار ہو اور کنٹینیوسلی, ان کو میں نے دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ مجھے موت آ جائے, کیونکہ وہ اس اذیت سے نکل جائیں گے کہ ان کو کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا اس سے نکلنے کا. لیکن دوزخ میں موت کا ہے ہی نہیں سلسلہ. یہی تو بات ہے, وہاں جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں اٹھانی ہیں, ایک بات تو یہ کہ وہ ہمیشہ ہیں, اور اس کے اوپر آپ انسان اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کرے تو نہیں مر سکتا. یہ ہے زندگی, اصل زندگی. دنیا میں تو انسان کو کوئی اونچائی سے گرے تو مر جاتا ہے, کوئی گاڑی آ کے لگے کچھ مر جاتا ہے, بیماری سے مر جاتا ہے. وہاں پہ بیماری کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ ہولناک منظر. تو یہ سلسلہ موت کے وقت سے بھی پہلے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے واضح ثبوتوں کو چھوڑ کے اور ہم چلیں تو جیسے ہم نے پڑھا, ذلت اس دنیا میں ملتی ہے, مصیبتیں دنیا میں چلتی رہتی ہیں, موت آتی ہے, موت کے بعد پھر قیامت کے دن تک ایک مصیبتوں کا سلسلہ ہے. پھر قیامت کا دن ہے, وہاں پہ جو بے عزتی اور سارا سلسلہ ہے. آپ کے جو جس قوم میں پیدا ہوا ہے, آپ وہ پیغمبر آئیں گے. ہود کے جو سمود کے لوگ تھے, صالح, پیپل آف عاد, یہ سب ان کے جو میسنجر تھے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. کورٹ کا سلسلہ ہوگا, وہاں پہ بے عزتی کا سلسلہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے سلسلہ دوزخ کا, جو دوزخ کا. اس کے بعد پھر وہ اب کنیکٹ کرتے چلے جائیں انسان. اتنا معاملہ یہ سیریس ہے. 107 ہے پھر, اور یہ جو 106 میں آپ دیکھیں اینڈ میں وہ آپس میں انسان بہت لڑے گا, ایک دوسرے سے لڑے گا. جسٹ امیجن. ابھی آپ نے کبھی میں یہ شو آتے ہیں ٹی وی پہ, ریالٹی شو لائک بگ باس, آپ دیکھ لیں. اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کس طرح آپس میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی مطلب دیکھ کے وہ انسان کو ایک اپنے آپ کو کہ اس سے بھی بدتر حال ہو سکتا ہے وہاں پہ. اتنے غصے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ,
اور ایک دوسرے پہ ایسے ایسے نام پکارتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار کون کیسے یہ سلسلہ ہوگا. تم نے میرے کو بولا تھا, تم نے میرے کو اتنی کانفیڈنس سے بولا تھا, رو رو کے بولا تھا کہ نہیں یہ صحیح رستہ, یہ صحیح رستہ, حالانکہ ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے, ہمارے پاس کتاب تھی, ہمارے پاس یہ تھا, تم لوگوں نے ہمیں جھوٹ بولا. وہ کہیں گے تم ان پہ الزام لگائیں گے کہ تمہارے پاس زیادہ ایڈوانٹیج تھا, تم یہ بھی کر سکتے تھے. آج کل کے دور کے حساب سے لے لیں کہ آج کل کی نئی فوج جو وہ ٹیکنیکلی ایڈوانس ہے, تو وہ کہیں گے پچھلے والے کہیں گے بھائی تمہارے پاس اے آئی تھا, تمہارے پاس کمپیوٹر تھا, تمہارے پاس یہ تھا, تم لوگ کچھ ریسرچ کر سکتے تھے, ہم پہ الزام مت لگاؤ. یہ وہ بیک اینڈ فورتھ سلسلہ چلے گا. پھر یہ علی قوم کہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل دیں پنشمنٹ کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گی ان کو بھی ڈبل پنشمنٹ ملے گی, تم کو بھی ڈبل پنشمنٹ ملے گی, لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے. اور ہم یہ باتیں ہوتی ہیں. 107 میں ہے eternally they abide therein for as long as the heavens and the earth endure in accordance with the will of your Lord. Your Lord is doer of whatever he wills. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جہاں تک آسمان اور زمین جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے. تمہارے رب کی رضا کے مطابق تمہارا رب جو چاہتا ہے چاہے وہ کرتا ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک آسمان زمین قائم رہیں گے, لیکن ہمیں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے ہمیشہ کا, فار ایور. تو آنیسٹلی ایک سیکنڈ ایک منٹ گزارنا وہاں قیامت کے دن کے لیے مشکل ہے. آپ کبھی گرمیوں کے دنوں میں گاڑی بند ہو تو اس کے اندر جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں ونڈو نیچے کیے بغیر, کتنی دیر آپ ٹالریٹ کر لیں گے, انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں انالائز کرنے کے لیے کہ ہم وہ جو کیا دوزخ ہے یا وہ سارے منظر ہیں وہاں, ایک دن بڑی بات ہے, ایک گھنٹہ بڑی بات ہے, 10 منٹ گزارنا انسان کے پر. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ ورڈ فار ایور یوز کرتے ہیں. بندے کو ان باتوں کو سوچ کے انسان کو اپنے پر حال پیدا کرنا چاہیے. پھر یہ 108 ہے as for the fortunate ones they will be in paradise eternally, they abide therein for as long the heavens and the earth endure in accordance with the will of your Lord, and everlasting reward. اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور ہوں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رب کی مرضی کے مطابق ایک ہمیشہ رہنے والا انعام. سو یہاں پہ میں نے اس کو اوکے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں تمہارے رب کی مرضی کے مطابق ایک ہمیشہ رہنے والا انعام, ہمیشہ رہنے والا انعام. تو جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو یہ ہو گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سبمٹ کیا, فرما برداری میں آیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا, ایکسیپٹ کیا, دل و جان سے ایکسیپٹ کیا. ایک تو ہوتا ہے نا, آپ جیسے میریکل آف 19 ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ بھیجا ہے. آپ اگر انسان اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرے, بھلے بلیو نہ ہی کرے, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ تو کرے, اس پہ غور و فکر تو کرے. آپ کوئی انسان اس کو بغیر سے ریسرچ کیے, بغیر غور و فکر کیے, اس کے اوپر نیگیٹو لیبل لگا کے یہ کیا مذاق ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو فلانا میں بھی بنا سکتا ہوں, ایسی باتیں کر کے چلے جانا. امیجن کریں لیول آف ڈس رسپیکٹ. ایک بندہ سچے دل سے ایٹ لیسٹ کہتا ہے کہ یہ اللہ یہ آپ کی کتاب ہے, میں بھی سرچ, لیکن جس نے پہلے ہی ٹھکرا دیا پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیسے گائیڈ کریں گے, جس نے اتنی نفرت سے منہ موڑ کے چلا گیا. تو پھر یہی بات آپ آنیسٹلی غور کریں کس طرح سورہ 11 کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ ہم سے ریزن کر رہے ہیں سیدھے راستے کے لیے, قرآن از اے میسنجر, اور یہ اینون کہ اس کو سنو. قرآن از اے میسنجر, ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ وطیع اللہ وطیع رسول, اوبے گاڈ اینڈ دا میسنجر. ہو از دا میسنجر از دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بھیجا ہے میسنجر کے ساتھ کہ میسنجر لے کے جاؤ, یہ ان کو پیغام پہنچا دو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اوبے گاڈ اینڈ دا میسنجر فالو دا میسنجر دا قرآن. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میسنجر جو ہے یہ ساری کتابیں ہیں. جسٹ امیجن, جسٹ یوز یور لاجک, تھنک اباؤٹ دیٹ. تو ماشاء اللہ 108 پہ انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. مے گاڈ فرگیو می مجھ سے وہ غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. if you have any comments, inshallah. Praise God. ماشاء اللہ, تھینک یو برادر. بہت خوبصورت آپ نے اسٹڈی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے
مدد سے آپ نے کی بہت واقعی دل کو سن کے نا جو ہیئر آفٹر کی اور جو ڈے آف ججمنٹ کی وہ ایسے نقشے سے ذہن آنکھوں کے آگے آ رہے تھے کہ کیسے اس دن ہوگا یہ منظر جو ہے نا یہ بڑے اس دن جیسے ماشاءاللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ایکسپلین کر رہے تھے وہ منظر آنکھوں کے آگے ایسے گھوم رہے تھے وہ واقعی بہت ہیوی ڈے ہوگا پوری انسانیت کے لیے اور وہ دن جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے کہ کس نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے کس نے کہاں جانا ہے دو ایکسٹریم ہے ادھر تو ہے نا ڈفرینٹ لیولز وہاں پہ صرف دو ایکسٹریم ہے کہ ایک بے حد خوبصورت اور پرفیکٹ زندگی ایک جگہ ہوگی اور دوسری جگہ جو ہے وہ انتہائی میزریبل اور انتہائی ورسٹ جس کا ایمن ہم اس دنیا میں رہ کے بھی کسی انسان نے وہ ورسٹ نہیں دیکھا جو اس دن وہ ورسٹ ہوگا جس میں ان کو رہنا پڑے گا اور وہ زندگی جو ہے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ 80 سال 90 سال 100 سال تک زیادہ سے زیادہ لیکن فار ایور کو ہم میں کہ ہمیشہ اس کے لیے کہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہے جہاں پتہ نہیں کتنی یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ اچھا 10 سینچریاں 100 سینچریاں 1000 سینچریز کی لائف ہوگی نہیں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور جو جہنم میں ہوں گے ان کو اسی ہی اس میں عذاب میں اور تکلیف میں اور اذیت میں اور تاریکیوں میں وہ جہاں وہ نہ مریں گے نہ ان کی زندگی ختم ہوگی اور وہ اس میں رہیں گے اور جو خوش نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنا اور پھر اس کو سمجھا اس کو ایکسیپٹ کیا اس پر چلنے کی اپنی پوری تگ و دو کرتے رہے اس پر ان کی ٹوٹل ان کو انہوں نے سبمٹ کیا جنہوں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا خوبصورت جگہ عطا فرمائی ہے تو انسان جو ہے نا وہ عجیب دھوکے میں ہے وہ اس 70 80 سال کی جو زندگی ہے نا اسی کی کو حاصل کرنے کے اور اسی کو اپنے لیے آرام دہ اور دولت اور طاقت اور رولنگ کرنے کے چکر میں وہ پورا کا پورا اپنا جو یہ انتہائی قیمتی ترین جو ہمیں زندگی دی گئی ہے یہ آخری چانس ہے انسانیت کا انسانوں کا کہ اس میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے وہ اس طرف جاتے ہی نہیں وہ اسی حصول کے چکر میں ہی شیطان نے ان کو گم کر رکھا ہے اور وہ بالکل اسی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر آگے ظاہر ہے سرپرائز ملے گا ان کو تو یہ بہت ہی جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ بالکل ایسے اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے دل ایک طرح سے پورا شعور پوری سمجھ جو ہے پوری روح جو ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ ہے بہت بڑی روشنی ہے جس میں ہم آگے ہیں اور ہمیں ہر چیز واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ فیوچر کی ہے ہیئر آفٹر کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تو یہ صرف اسی وقت ہی ہوگا اگر آپ بلیو کریں گے قرآن پر اللہ تعالیٰ کے الفاظوں پر اگر آپ ان کو بلیو ہی نہیں کریں گے آپ پڑھیں گے ہی نہیں آپ اس پر غور ہی نہیں کریں گے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ چاہے زبان سے 1000 بار بولیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر قرآن پر آخرت پر لیکن آپ کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے تو وہ تو صرف لپ سروس ہے پھر اس کا تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کیا گاڈ بلیس یو پلیز کا السلام علیکم بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ ایکسپلین کرتے ہو اور وہ ایسا دل کو ٹچ کرتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی
کہ اس 76 ایئر ہو گئی ہوں میں. جو کچھ آپ بتا رہے تھے، ایکسپلین کر رہے تھے، I'm not doing as good as I'm supposed to do. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے ہم بہت کمزور ہوتے ہیں اس میں. اور یہ کیوں ہے؟ یہ ایمان ہونے کے باوجود بھی کہ یہ سب ہے لکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتایا ہے سب ہونا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں دیٹس انف واٹ آئی ایم ڈوئنگ. نماز پڑھ لی ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، چیریٹی دے دی ہے، جھوٹ نہیں بولا، برائی نہیں کی، مگر میرا نہیں خیال دیٹس انف. اٹس مور دین دیٹ. اٹس مور دین دیٹ وچ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ آپ جو کچھ بتا رہے تھے، جس طریقے سے بتا رہے تھے، یہ تو میرا تو دل بہت ہی پریشان ہو گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میرے سامنے وہ سین آ رہے ہیں. اگر میں بھی ان میں ہی کھڑی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر مجھے جو پتہ نہیں ہے جن چیزوں کا، اگر میں انہی چیزوں میں ہی پکڑی گئی جن چیزوں کو میں نہیں عمل کر رہی، تو کیا ہوگا؟ اب تو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں گھبرا کے بھی بیماری ہے، یہ ہے، وہ مر جائیں گے. مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو کچھ بتایا اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہی. I'm just sitting here and just not doing جو تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے مطابق، not doing bad things, not doing wrong things, but am I doing enough good things کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور کوئی جگہ دے دے میرے لیے ایسی ہو جس میں جہنم نہ ہو، جس میں یہ تباہی نہ ہو، بربادی نہ ہو. God bless you. You've been so good explaining and making it so amazingly. بہت ہی اچھا آپ نے ایسا دیا ہے کہ خوف آ گیا ہے. خدا حافظ. ماشاء اللہ سسٹر نے ڈیفینیٹلی یہ جو خوف ہی ہے نا، یہی تو چیز ہے. ہمارے اندر ندامت، ہمارے اندر عاجزی، اپنے رب کے لیے عزت، اور سارے وہ جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہمارے اندر ہیں. ہمارے اندر خوف ہے، ایسے آپ نے بتایا. لوگوں کے اندر تو خوف ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ انشاءاللہ آپ کوشش کرتے رہیں. سب سے بڑی چیز تو ہے شرک سے آپ دور ہیں. ہونے کی کوشش ایٹ لیسٹ انسان کرتا ہے کہ فرما برداری میں. ہم نہیں کہتے، نہ ہی کوئی کہہ سکتا کہ میں شرک نہیں کرتا. ہم سے غلطی میں، نہ انجانے میں شرک ہو جاتے ہیں انسان سے. لیکن جو ہم جان بوجھ کے کرنے والی بات ہوتی ہے وہ ہول نیو تھنگ. سپوز آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو یہ انجانے میں جیسے ہی یاد آئے بسم اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. لیکن جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھنا، یا جان بوجھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کا قانون رد کرنا. لیکن یہ آپ کے اندر جو آپ نے بات کی نا ماشاءاللہ، یہ جو رونا اور یہ عاجزی، یہی تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ انشاءاللہ پوری کوشش کرتے رہیں. اور بندہ جو ہے نماز کانٹیکٹ پہ، مجھے سورہ 23 میں آتا ہے نا کہ دے آر ریورنٹ آن دیئر کانٹیکٹ پہ. تو ماشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی نماز کو کیسے اور عاجزی میں لاؤں اپنی نماز کے اندر، کہ میرا دماغ جو ہے وہ اپنے رب سے مخاطب ہے، اور میرے اندر وسوسے آتے ہیں انسان کو، کیسے واپس اپنے دماغ کو اسی طرف لے کے آؤں، اپنے اندر وہ ایک ایموشنل اویکننگ پیدا کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ سے میں کنیکٹڈ ہوں، وہ ہم کلام ہوں. اب آپ سوچیں کہ ہم سپوز کوئی اپنی والدہ سے کہ اپنے کسی کلوز رشتے دار سے 2-3 سال بعد بات کرتا ہے تو فون پہ ہی کتنا ایموشنل ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو اس وقت فون اتنے آرام سے نہیں ہوتا تھا لانگ ڈسٹینس. تو میری پہلی بار جب میری والدہ سے بات ہوئی، میں بیکم سو ایموشنل ہو گیا. سو وہ اس طرح کی ایموشنل کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کرنا، اس رستے پہ لگے رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے گائیڈ می. وین ہم کہتے ہیں جب اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ می انٹو دی رائٹ پاتھ کے. تو یہ ساری چیزوں کو ریورنس رہنا، اور لائک ٹائم ٹو ٹائم میڈیٹیٹ کرنا، اللہ تعالیٰ سے اکیلے بیٹھ کے سوچنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ان چیزوں پہ غور کرنا. ایک چیز میں انشاءاللہ کریکٹ کرنا چاہوں گا، تو جو انفینٹ جو گرے ہیئر کا تھا وہ سورہ حج میں نہیں ہے، سورہ 73 میں 73 میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 15 سے اگر پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ہیو سینٹ ٹو یو اے میسنجر
just as we sent Pharaoh a messenger. Pharaoh disobeyed the messenger, and consequently we punished him severely. If you disbelieve, how can you evade a terrible day that makes the infants gray hair? तो अगर तुम इसका जो ट्रांसलेशन बनती है, अगर तुमने इनकार किया तो तुम उस दिन से कैसे बच सकते हो जो इतना खतरनाक है कि जो एक छोटा इन्फेंट जो होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, समझ लें, उसके बालों को सफेद कर दे या ग्रे कर दे। ये इतना खौफनाक दिन है। तो ये सूरह 73 की आयत नंबर 16 में है, नहीं 16 नहीं 17 में, सॉरी। थैंक यू। सुभान अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज भी दिया है और एक्सप्लेन करने का तरीका भी दिया है, ये सब उसी की तरफ से है। It touched my heart. ऑल क्रिएटेड गॉड, इसमें इंसान का कोई कुछ भी नहीं है। ये जो भी हमारे साथ अच्छा होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब जो भी आपके साथ जिंदगी में हो रहा है, जो अच्छा है वो उठा के अल्लाह ताला के हिस्से में डाल दें, और जो नेगेटिव होता है उस पर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे मेरी गलतियों को। ये ईगो को ऐसे मारती है ना ये चीज। जब भी आपसे कोई अच्छा काम होता है ना, तो ईगो एकदम से पहुंच जाता है आपके अंदर, हमारे अंदर आ जाता है कि हमें शाबाश देने के लिए। तो मैं तो ईगो से बल्कि मुखातिब को कहता हूँ कि ये अच्छा हुआ है, ठीक है, तो चलो आओ दोनों मिलके उसको पुकारते हैं जिसने ये किया है, और वो है हमारे रब। तो एक तरह से अपनी ईगो को मैं ह्यूमिलेट करता हूँ, इंसल्ट करता हूँ कि तुम आए हो मुझे शाबाश देने के लिए, नहीं मैंने नहीं किया। और दोनों मिलके दुआ कर उनको प्रेज करते हैं, जिसने ये किया है वो है हमारे रब। सुभान तो अल्लाह। एनीथिंग माशाल्लाह हैपेंस गुड विद अस ऑल। हम तो चवन्नी भर का भी कोई गुड नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है हम पे, माशाल्लाह। माशा- सुभान। Praise God. Thank you.